بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت ود ان اسٹیبلشمنٹ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے بلاول بھٹو، نمبر 2 زرداری صاحب، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب، اور پھر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ۔ نمبر 3 آپشن ان کے پاس شہباز شریف صاحب کی ہے۔ 4 آپشن عمران خان صاحب کی ہے کہ کون سی سیاسی جماعت، کون سی سیاسی شخصیت وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس کی ورکنگ ریلیشن شپ بہتر رہے گی۔ اس وقت چونکہ ایک کراس لگا ہوا ہے، باجوہ صاحب نے خان صاحب کو ہٹایا ہے، رجیم چینج ہوئی ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی راز نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اور اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب پاپولیرٹی کے اعتبار سے نمبر 1 پہ ہیں ہر اعتبار سے، اور جتنے بھی ریزلٹس آ گئے ہیں، جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے 1% بھی، 1% بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ود ان اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور باجوہ صاحب ہٹا کے گئے ہیں، کراس لگا دیا ہے، کاٹا لگا دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ ریزسٹ اگر وہ کرتے تو پھر تو معاملات اس حد تک پہنچتے ہی نہ۔ انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی، ایکسٹینشن کے بعد بھی ان کے جو معاملات ہیں وہ خراب، ایکسٹینشن کے بعد زیادہ خراب ہوتے گئے۔ بہرحال اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز مریم صاحبہ علل اعلان یہ مطالبہ کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹائیں، اس کو جس طریقے سے لایا گیا اسی طریقے سے اس کو اٹھا کے ملک سے باہر پھینک دیں، سیاست سے باہر پھینک دیں، اور وہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نواز خاص طور پہ اس پہ چل رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور وہ بھی بہت ہی وہ بھی سمجھتی ہے کہ جناب اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور 14 جماعتی اتحاد کو، شہباز شریف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، کیونکہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو گرفتار کرے اور اس طریقے سے پکڑے اور جیلوں میں ڈالے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے جب تک کہ اس کو پیچھے پشت پناہی اس کو نہ میسر ہو۔ پھر مریم صاحبہ نے یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ خاص طور پہ بہاولپور میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو اقتدار ہی اب شروع ہوا ہے، اور 28 نومبر کے بعد، جس سے مزید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، اور پاکستانی تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو میرے ویورز ہیں، وہ بھی اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جناب آپ عاصم منیر صاحب کو کچھ نہیں کہتے، نئے آرمی چیف کے بارے میں آپ کی بہت پازیٹیو آپ خبریں دیتے ہیں، پازیٹیو رائے رکھتے ہیں، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا ہوں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے، اور اس کے بغیر اگر آپ اس زمینی حقائق کو مد نظر کیے بغیر اور ان کا احتیاط کیے بغیر اگر چلیں گے اور سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سولو فلائٹ بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ نے ایک سسٹم میں کام کرنا ہے، تو اگر آپ کو پورا سسٹم ہی آپ کا ریئیکٹ کرنا شروع کر دے تو آپ اس سسٹم میں پھر جا نہیں سکتے، وہ سسٹم آپ کو روکتا ہے اندر آنے سے۔ آپ کو سسٹم میں جا کے کام کرنے کا سلیقہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو جگہ بنانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن جو بات ہے، جنرل پرویز مشرف صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے، سب کچھ تھے، طاقتور ترین حکمران تھے، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور انہوں نے NRO دیا تھا، NRO دیا، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ برسر اقتدار رہے، اقتدار کے مزے لوٹے، ایسے وفاقی وزراء دیکھنے کو ملے، سیاسی جماعت نہیں بنی، اس کے علاوہ سب کچھ چلتا رہا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اقتدار میں، پالیٹکس میں آنے کے لیے پش بھی دی، بہت زیادہ سپورٹ بھی کی، اور بنیادی وجہ ان کی کامیابی کی کیا تھی؟ 12 اکتوبر 99 کو جب آئے تو انہوں نے آ کے ایک احتساب کا نعرہ لگایا تھا، احتساب کا نعرہ لگایا اور اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا، 3 سال پہلے ٹھیک کام کیے، اور اس کے بعد وہ ایک اچھے خاصے ایک ڈگر پہ چل پڑے، اس کے باوجود کہ انہوں نے مارشل لا لگایا تھا، لیکن پاکستان کی اکانومی تگڑی رہی، شوکت عزیز صاحب آئے، وہ چلاتے رہے اقتدار، وہ وزیر اعظم کے طور پہ، پہلے ظفر اللہ جمالی صاحب آئے، ان کے ساتھ کامیابی نہیں حاصل ہوئی، پھر آئے چودھری شجاعت صاحب، پھر
शौकत अजीज साहब आए, तो वो 5 साल बहुत अच्छे गुजरे, 3 साल पहले वाले और 5 साल ये, 8 साल। लेकिन उसके बाद वो एनआरओ दिया और ये सब के सब वापस आ गया। जो टोला है, इस टोले को री एंट्री मिली परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और फिर उसने ही परवेज मुशर्रफ साहब को उठा के बाहर फेंक दिया। और हालांकि ये सारे का सारा जो 14 जमाती इत्तेहाद है ये उन्हीं का मरहून मिन्नत है। बहरहाल आज उनका नमाज जनाजा हुआ और उनकी नमाज जनाजा अदा की गई कराची में, लेकिन किसी ने भी, इनमें से किसी को भी तौफीक नहीं हुई, जिन लोगों ने इक़्तिदार के मज़े लूटे थे 99% वहाँ पे वो नहीं थे, नमाज जनाजा में भी शिरकत के लिए नहीं गए। और नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन लिखा, हालांकि उन्हीं से एनआरओ लेके वापस आए थे। उसके बाद मरीम साहिबा ने भी यही काम किया, उन्होंने सिर्फ उसको रिट्वीट किया, और यही काम पीपल्स पार्टी, हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ तो उनका एनआरओ हुआ था, इब्तदा उनसे हुई, फिर नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई, फिर एमक्यूएम उसमें आई और ये सारे काम हुए। बहरहाल उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो बिल्कुल गलत था और वाक़तन गलत था, लेकिन उससे जितने भी लोगों ने फ़ायदा उठाया वो यही थे जो इस वक्त हमें 14 जमाती इत्तेहाद नज़र आ रहा है। लेकिन आज इन्होंने उनका नमाज जनाजा भी पढ़ना गवारा नहीं किया और उनका इजहार अफसोस के लिए कोई 2 जुमले भी नहीं बोले, और इसलिए कि इनके अंदर एक बुग़्ज़ है, वो ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। कहने को तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब को इन्होंने इस्तेमाल किया और उनसे मैक्सिमम फ़ायदा लिया। मैक्सिमम फ़ायदा लेने के बाद, और आज हमने ये देख लिया, सिवाय फवाद चौधरी साहब के हमें कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आया। एमक्यूएम की मुकामी जो वहाँ की लीडरशिप थी उनकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो मौजूद थे, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे, जनरल ज़ुबैर, रिटायर्ड जनरल ज़ुबैर मौजूद थे, जनरल एहसान मौजूद थे, जनरल क्यानी साहब मौजूद थे। क्यानी साहब के साथ उनकी अपनी एक तलख यादें हैं जो हमें खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बताई। तो बहरहाल वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, उनके लिए ज़िंदगी आसान करे, उखरवी ज़िंदगी उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे इख्तलाफात किए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो ऐसा नहीं था कि वो मानते भी हैं कि उनकी सिर्फ एक ही गलती और बहुत बड़ी गलती वो थी इन लोगों को एनआरओ देना। तो इसलिए मैं एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये सिर्फ स्टडी केस है, इसको स्टडी करें कि ये है इनका हाल। शरीफ फैमिली, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के लोग, वो कभी भी किसी भी सूरत में वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ नहीं चल सकते। अब वो कह रहे हैं क्योंकि अगला फंदा उन्होंने तैयार किया हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो हुक्मरान ख़ानदान है, उनके एक्सटर्नल प्लेयर्स के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, तगड़े ताल्लुकात हैं, और इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं और उनको कुछ नहीं कहते, उनको मुकम्मल तौर पर लुक आफ्टर करते हैं। लिहाजा उन्हें कोई फ़िक्र फाका नहीं है, वो टकरा जाते हैं। और अभी भी आपने देखा कि सिटिंग आर्मी चीफ को, बाजवा साहब को, नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हीं के साथ मामला तय किए गए, उन्हीं के साथ NRO 2 हुआ, उन्हीं को वापस लेके आए और उन्होंने वापस आके सबसे पहले अपने सब मुकदमात ख़त्म करवा लिए, क्लीन चिट हासिल कर ली। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला अभी पेंडिंग है, नैब में तरामीम का चैलेंज किया हुआ है, उसकी हेयरिंग चल रही है, वहाँ से कोई अच्छी हवा नहीं आएगी PDM की 14 जमाती इत्तेहाद को जिन्होंने ये तरामीम की हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सारे का सारा रिकॉर्ड मांग चुकी है कि जनाब रिकॉर्ड दीजिए और हमें बताइए कि क्या हो रहा है और कौन कौन से मुकदमात, किस किस ने मुकदमात ख़त्म करवाए हैं, किसको फ़ायदा पहुँचा है इन तरामीम से, इनके रेफरेंस कहाँ गए, ये सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने मांग ली है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं की जा रही। और वो इसलिए नहीं की जा रही कि ये सारे का सारा रिव्यू होना है। तरामीम करने का इख्तियार तो मौजूद है पार्लिमान को, लेकिन तरामीम को अगर वो आइन के बुनियादी रूह से मुतसादिम है तो उनको कलअदम भी किया जा सकता है, उनको वापस भी भेजा जा सकता है, और इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है उन नताइज पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कदगन लगा सकती है और उसी का इम्कान मौजूद है। इसलिए अपने मामला क्लियर कर लिए। लेकिन इस सारे कज़िये में उस वक्त भी जब NRO 1 हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, तो तब भी मज़े लुटे इक़्तिदार के पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ साहब ने, दोनों ने 5-5 साल की बारियां लगाई, और रुसवाई किसको मिली? परवेज मुशर्रफ साहब को मिली, जिन्होंने NRO दिया। बाकी दोनों फ्री कैन को कोई मसला नहीं हुआ। और अब भी देखें
کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں لیکن کوئی نہیں ایشو، اور ایک پھر نیا این آر او باجوہ صاحب نے دیا، اس کے نتائج بھی یہی نکلیں گے۔ تو اس لیے جی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ کس کے ساتھ کن لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کون سے لوگ ملک کے فائدے میں اور کون سے لوگ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، جو پاکستان کے ساتھ جو افواج پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں، ان کی جو سرشت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ اگلے شکار کی تلاش میں ہیں۔ اگلا شکار کون سا ہوگا؟ انہوں نے نہ ہی جوڈیشری کو معاف کیا ہے کبھی، نہ ہی اپنی بیوروکریسی کو معاف کیا ہے، نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو معاف کیا ہے، نہ ہی ملٹری لیڈرشپ کو معاف کیا ہے۔ یہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے، اور اب بھی یہی ہوگا۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا جنازہ، اس میں شرکت، اس پہ رد عمل سیاستدانوں کا، ان رہنماؤں کا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک فیوریبل ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب اب یہ ود ان اسٹیبلشمنٹ جو بحث چل رہی ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، انہوں نے تو نہ ہی وہ ٹکرائے، نہ ہی انہوں نے کوئی رجسٹ کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی ادارے کو چیلنج کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی بلیم گیم کا سلسلہ شروع کیا۔ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، وہ باجوہ صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، فیض صاحب کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا جھگڑا اداروں کے ساتھ بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے اداروں سے متصادم کوئی ایسی پالیسی اختیار کی ہے۔ وہ ابھی بھی جب بھی کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ادارے خود فیصلہ کریں کہ یہ الیکشن کے انعقاد پہ، کیونکہ الیکشن نہیں ہو رہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں، یہ کس کی طاقت پہ الیکشن کا انعقاد نہیں ہونے دے رہے، یہ کس کی طاقت پہ 25 مئی کو انہوں نے طاقت استعمال کی، یہ کس کی وجہ سے یہ روزانہ جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ کس کی وجہ سے، یہ اسی لیے کہ یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایکسٹرنل پلیئرز بھی ہیں۔ تو لہٰذا جی فیصلہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بتا دوں کہ یہ بات جو ہے کہ اداروں سے ٹکراؤ کی کوئی پالیسی میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ کامیاب ہوئی ہو، کہ اداروں سے ٹکرا کے آپ کوئی آگے بڑھے ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ وقتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس وقتی فائدے کے نتیجے میں آپ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی اگر عمران خان صاحب اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں گے، اصولوں پہ اگر کمپرومائز کریں گے تو ان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی اسی طریقے سے وہ ہو جائے گا، تار ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو اصولوں پہ کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ رہنا چاہیے، اور ایک آئینی اور قانونی پوزیشن جو انہوں نے لی ہوئی ہے اس پہ برقرار رہنا چاہیے، ڈیل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اداروں کے ساتھ ٹکرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہیں سے راستہ نکلتا ہے۔ انہی اداروں کے ساتھ اگر ان کو اقتدار ملتا ہے، انہی اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے، انہی اداروں کے ساتھ مل کے امور مملکت چلانے ہیں۔ تو اس لیے اگر الیکشن سے پہلے ہی آپ تصادم والا کہیں اور ہمیں بھی کہیں کہ جی ہم بھی اس طرف ترغیب دیں کہ جناب بس آپ ٹکرا جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔